بغض قریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے، اور سنی غفلت میں کہے کم سے کم محروم ہے، اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد، کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں، کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، دوسرے تو ناراض ہیں۔ اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں۔ میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں، ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف، خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے۔ میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ۔ اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے، لیکن انہوں نے لکھا، ضرور لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا۔ 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ دیکھو ذرا، یہ تو خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے، کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، غفلت میں، وہ محروم ہے، محروم۔ اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے۔ دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں۔ غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے۔ بغض قریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے، اور سنی غفلت میں کہے کم سے کم محروم ہے، اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ لکھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے، کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو، جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز کے سدراز نے کیا، ویسی کرو۔ ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے، وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں۔ انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر، علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی۔ لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی
گئی ہے. کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ؟ جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے. ہاں چادر پہ دلیل پیش کی, چلو چڑھا دیں گے. پھول پہ دلیل پیش کی, چلو چڑھا دیں گے. اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی, چلو کر لیں گے. میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے, جلوس نکال لیں گے, ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے, اللہ اکبر, اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی طرح تو انہوں نے عشق کے, آج ہم اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں, یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں, ہے نا. سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے. اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں, اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی. حالانکہ ہم اہل سنت ہیں, بے شک بے شک. ہم اہل سنت ہیں, لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے, ہائے 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 ہائے. جس میں عیب ہوتا ہے. لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے, بے شک, ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں. جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا ازہری میاں کو, جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے, ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو, تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. آپ نے یہ فرمایا, آپ کا پورا وہ عروضات چھپی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا. لیکن 12 لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں, ان کا اپنا مزاج ہے, مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں. ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے, اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں, ہمیں کوئی چڑھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں, ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے, اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت. لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا, کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے